سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج میرے ساتھ اسحاق خاقوانی صاحب موجود ہیں جن کی ریسنٹ ٹائمز کی سٹیٹمنٹ بڑی خبر بنی، اس کی کلیریفیکیشن بھی لیں گے، جس میں یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کا رابطہ 50 سے زائد سیاستدانوں کے ساتھ تھا۔ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ نمبر کریکٹ ہے بھی یا نہیں، ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرا ہے کہ کیا خاقوانی صاحب اپنے آپ کو آئی پی پی سے منسلک سمجھتے ہیں یا وہ یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ سینئر سیاستدان کے طور پہ کہلوائے جائے۔ عمران خان کے پرانے ساتھی لیکن اب ان کے حامی نہیں ہے۔ موجودہ سیاست پہ بھی ان سے بات کریں گے اور ڈیفینیٹلی ہی ہیز اے لاٹ ٹو شیئر۔ بہت شکریہ خاقوانی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر پہلے تو یہ جو آپ کا بیان تھا جو خبر بن گیا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ میرے سے میری بڑے تعلق ہے، پرانا تعلق ہے کلاسرا صاحب سے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا بھی نہیں کس سلسلے میں، تو جب میں انہوں نے شروع کیا تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی فیض صاحب کا ایسے ان کو چارج شیٹ ہو رہی ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، فیلڈ کورٹ مارشل، اور یہ ہے وہ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جب وہ عمران خان کو پروپوگیٹ کر رہے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کا ادارہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا، تو ان کے ساتھ انٹریکشن فیض صاحب کیا کرتے تھے، اور فیض صاحب کی ملاقاتیں جہانگیر ترین صاحب کا ایک کرائے کا گھر تھا اسلام آباد، وہ وہاں پر ان کو ملنے آیا کرتے تھے، اور میں نے کہا ان کی ملاقاتیں 30 سے 40 دفعہ، اب میں ان کو اس دن ریکارڈ حساب تو نہیں رکھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اتنا رفلی اس طرح ہے، تو وہ انہوں نے اپنے لہر میں اس کو 50 کر دیا، حالانکہ میں نے تو 30 اور 40 رکھا تھا ایز اے جسٹ تھنگ۔ بٹ یہ بھی بہت ملاقاتیں ہیں، اگر آپ دیکھا جائے، لیکن یہ نمبر آف پولیٹیشینز نہیں ہے، ملاقاتیں ہیں۔ یہ ملاقاتیں ہیں۔ اچھا، کیونکہ بیان یہ تھا کہ میں اس کو کلیریفائی کہ بیان یہ تھا کہ جنرل فیض 50 سے زائد سیاستدانوں سے رابطے میں تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، وہ صرف 30 سے 40 دفعہ مل چکے تھے مختلف سیاستدانوں سے، صرف عمران خان کی ملاقات۔ باقیوں کے تو میں نہ جانتا ہوں، نہ میرا ان کے ساتھ باقیوں کے ساتھ تعلق ہے، تو میں تو صرف اپنے اس وقت جماعت میں تھے، اور عمران خان کی پارٹی میں ہم نے 2011 میں کی تھی، یہ 2013 کا الیکشن بھی ہم نے کیا۔ جب یہ حالات بنے کہ فوج کے اور باقی لوگوں کے ISI اور باقی لوگوں کے تعلقات نواز شریف صاحب سے خراب ہوئے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، اور وہ 2018 کا الیکشن تھا۔ تو یہ جو 30 سے 40 ملاقاتیں ہیں خاقوانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ اس میں ورکنگ ریلیشن شپ کے تحت زیادہ ملاقاتیں تھیں، ذاتی نوعیت کی تھیں، سیاسی نوعیت کی تھیں؟ یہاں ذاتی تعلق کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی نا، اتنے سینئر آفیسر اس وقت وہ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن میں تو تھے نا ISI میں، اور وہ اپنے باسز سے بات کر کے آتے ہوں گے نا، ان کی جو بھی ریزننگ ہے وہ تو ان کے اپنے محکمے کے ذہن میں ہے نا، ان کے کیا تھا۔ اس وقت 2018 کے الیکشن میں وہ عمران خان کی فل سپورٹ میں تھے، اور عمران خان ان کی سپورٹ لینے کے لیے کوشاں بھی تھے، ان کے ساتھ ملتے بھی تھے۔ میں نے تو صرف کہا جتنا مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں پر کم از کم 30-40 دفعہ آئے، اور ہم موجود ہوتے تھے، کئی ٹائم پہ ہم موجود بھی تھے، اور ملازم آ کے کہتا تھا کہ جی وہ صاحب آ گئے۔ وہ اوپر والے لیڈیز سیکشن میں، ایک گھر کا اوپر والا جو پورشن تھا، لیڈیز تو وہاں نہیں تھی، بٹ وہ تھا فیملی سیکشن، اس میں وہ چلے جاتے تھے۔ پھر دوسرا آ جاتا بنی گالا میں، نہ جی بنی گالا کی نہیں بات، یہ تو جہانگیر کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جہانگیر ترین کے گھر، NF63 میں ان کا گھر تھا، کرائے پہ لیا ہوا تھا، وہاں پر وہ آتے تھے اور وہ آ کے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اب ایک جس چیز کا میں پریوی ہوں، میں تو اس چیز کو جانتا ہوں نا کہ اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب ان میں ملاقاتوں میں ان کا کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوا ہمیں اس کا نہیں معلوم، اور دونوں حضرات جب آ کے ملتے تھے تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس کئی جگہوں پر، کئی دفعہ ہم گھر میں موجود ہوتے تھے، تو وہ ہم سے آ کر بات شات بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنا آ کر اس فیسلٹی کو استعمال کرتے تھے۔
اور ان کی آپس میں کیا بات ہوتی تھی, ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کے محکمے کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ تو ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ یہ اس وقت عمران خان کی سپورٹ میں ہے. ان کے آگے جو نیٹی گریٹی ہے نا, آگے کیا بات ہوئی, کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس میں ہمارا کوئی میرا کم از کم اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ٹھیک ہے, لیکن خاکوانی صاحب جس طرح کے کیسز جن فیض پہ بنے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہیں, فوجی نوعیت کے بھی ہیں, اور ایک خود احتسابی کا پروسیس بھی چل رہا ہے فوج کے اندر, لیکن ہم اس بات سے کو نہیں نظر انداز کر سکتے کہ یہ آگے جا کے عمران خان سے ملے گا. آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی چارج شیٹ کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک لفظ جو چارج شیٹ کا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کس کورس آف ایکشن میں ان کے خلاف کس طرح جا رہا ہے, اور ان کو اس سے کتنی سزا مل سکتی ہے. اور اس میں وہ پھر اس کے ساتھ گواہان بھی لے آئیں گے ان چیزوں کو پروف کرنے کے لیے. یہ تو ایک ٹرائل ہے نا, صرف ٹرائل کا فرق یہ ہے کہ یہ فوجی ٹرائل ہے. یہ جو عام ٹرائلز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. مرڈر کیس کا ہے, وہاں لکھتے ہیں کہ فلانے آدمی نے فلانے کو مرڈر کیا, یہ چیزیں ملی, یہ وجوہات تھے, یہ ریزننگ تھی. لیکن خاکوانی صاحب ایک نقطہ ہے جس سے ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, یہ کہا گیا ہے اس چارج میں کہ جن فیض اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور اپنی سروسز میں پاکستان میں ہونے والے کچھ ایسے لڑائی جھگڑوں کے یا سیاسی انتشار کے واقعات میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملوث رہے ہیں, اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے واقعات ہیں, ایون 9 مئی کی طرح کے چھوٹے بڑے واقعات. اس میں پھر کیسے ہو سکے گا کہ عمران خان کا کوئی بھی تعلق نکلے گا نہیں؟ یہ تو چارج بنانے والوں میں تو میں نہیں ہوں جناب. میں تو آپ کو صرف واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو اسٹیبلش کرے گا کہ جی یہ بات اس وقت کی جو ISI کے جو بھی حضرات تھے اور جو فوج کے حضرات تھے, ان کی اجازت کے بغیر تو یہ سارا چیز نہیں ہو سکتی تھی نا, کہ وہ عمران خان سے آ کے ملیں اور اتنی دفعہ آ کے ملیں, اور ان کو جو بھی ریزرویشنز ہیں, جو بھی طریقہ کار ہے, وہ تو ان دونوں کے درمیان آپس میں ہو رہا تھا نا. میں تو پریوی ہوں کہ ایک چیز کا کہ جنرل فیض جن حضرات کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہ ادارہ عمران خان کی سپورٹ میں تھا, اور اس سپورٹ کو لینے کے لیے عمران خان نے ان سے کیا وعدہ کیا, کیا بات کی, انہوں نے ان سے کیا ضمانت لی, وہ تو آپ کا جواب آ گیا. خاکوانی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ بھی آئیں گے اکاؤنٹیبلٹی میں؟ مجھے نہیں معلوم. یہ پھر وہی بات ہے کہ جس نے ہمارے اپنا عام لفظوں میں جس کو FIR کہتے ہیں, یہ تو FIR نہیں ہے, یہ تو ان کے چارجز ہیں, یہ تو کورٹ مارشل جو ہے علیحدہ چیز ہے. بٹ وہ تو وہاں پر ڈٹرمن ہوگا کہ وہ کس چیز پر ایک فوکس کر رہے ہیں, اور وہ ان سے کیا, ان کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں. جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے وہ تو پرسن اسپیسیفک ہے نا جناب, وہ تو ایک آدمی کے خلاف ہے کہ اس نے بطور وردی پہنے ہوئے اس نے اس ادارے کی کیا چیز پہ نقصان کیا یا فائدہ کیا, وہ تو وہ جانیں گے نا. مجھے تو اس میں کوئی علم نہیں ہے کہ اس میں. لیکن آپ کے جواب سے یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, I have nothing to do with it, تو اس میں جو ان کی اتنی ساری ملاقاتیں ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. نہیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ان کو پتا تھا کہ وہ جنرل فیض صاحب جو ہیں اپنے ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ اپنے انڈیویجول دوستی یاری کی وجہ سے تو نہیں آ رہے نا, وہ تو اپنے سپیریئر سے پوچھ کے آ رہے ہوں گے, اور وہ جا کے پھر بتاتے بھی ہوں گے کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے, ان کے یہ ریزرویشنز ہیں یا ان کے یہ خیالات ہیں, میں نے ان کو یہ کہا ہے, انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے. یہ بات تو ان کی سیاسی تعلق کو تو وہ کنفرم کرتی ہے نا جناب. آگے اس سیاسی تعلق کو کون کون حضرات سپورٹ کر رہے تھے وہ علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے خاکوانی صاحب آگے بڑھتے ہیں. IBP ویسی نہیں بن سکی جیسے آپ لوگ انٹرویوز میں کہا کرتے تھے, بلکہ علیم خان نے تو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو 50 سے زائد الیکٹیبلز ہیں اور ہم 2/3 میجورٹی سے آ رہے ہیں. لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ کو جو سپورٹ تھی
جو ایک واحد بڑی سپورٹ ہے پاکستان میں وہ کسی اور طرف چلے گی یا انیشلی جو ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آئے جو ہمارے اتنے تعلق والے نہیں تھے تو وہ کسی وجہ سے آئے, ان کی کیا وجوہات ہیں وہ لوگ جانتے ہیں, مگر وہ ہمارے انر گروپ میں سے نہیں تھے مگر وہ الیکٹیبل ضرور تھے. ہمارے پاس جو الٹیمیٹلی میری لسٹ جو بنی, میں اس کی نیگوشیشن کمیٹی کا میں ممبر بھی تھا, ہمارے پاس کوئی 32 MNAs کے کینڈیڈیٹس تھے اور 58 MPs تھے, جن کے اوپر سب حضرات مل کے فیصلہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو الیکشن میں حصہ دیا جائے تو ہم وہاں پر اپنی اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں. مگر ان کا اس وقت یہ خیال تھا کہ ہم اور نون لیگ ان پنجاب ول بی اے فورس ٹو کمپلیمنٹ ایچ ادر, ہم ایک دوسرے کی امداد میں ہوں گے. مگر وہ پھر سارا کچھ نون لیگ کے فائنلی ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو انہوں نے کیوں چلا گیا؟ وہ ان کے پرانے لوگوں میں وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہوں گے اور وہ ہمارے گروپ سے خائف ہوں گے, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ موجود رکھے اور ہم نے پھر سوچا کہ ان کی موجودگی میں الیکشن میں جانا فضول ہے, کیونکہ عمران خان کے ساتھ بھی نہ ہوں ہم پنجاب میں اور نواز شریف کے ساتھ بھی نہ ہوں, اکیلے اپنی پارٹی کو ہم اتنی جلدی اس مقام پر نہیں لے آ سکے تھے کہ وہ ایک ملک میں ایک انڈیویجولی تو ان کے پاس ایک ووٹ بینک تھا مگر نیشنلی. لیکن خاکوانی صاحب اس بات کا احساس کیا آپ کو اس وقت بھی ہوا تھا جب منشور کے بغیر آپ لوگ لانچ ہو گئے تھے؟ منشور نہیں آیا تھا پارٹی کا لیکن آپ لوگوں کی اکٹھی تصویر اور پریس کانفرنس, تب آپ کو احساس ہی ہوا تھا کہ تھوڑا عجیب ہو گیا, غلط ہو گیا؟ ہم نے سمجھا کہ یہ جنہوں نے سب کو کہا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ ایک جگہ پر, اپنی سیاست کو ڈسیپیٹ نہ کرو, اپنی پاور کو ڈسیپیٹ کرو گے تو نہ وہ جیت سکیں گے نہ وہ. اس وقت ان کا مقصد تھا عمران خان کی پارٹی کو ہرانا, کہ بھئی ان کے خلاف ایسی پارٹی بنائی جائے جو ایک مستحکم قسم کی ان کی پنجاب میں مقابلہ کر سکے. فرنٹیئر میں تو ان کا مقابلہ کوئی خاص تھا نہیں, سندھ میں وہ موجود نہیں تھے, بلوچستان میں بھی وہ موجود نہیں تھے پی ٹی آئی, تو صرف پنجاب کی جو اتنی سیٹیں ہیں اس پہ چاہتے تھے کہ اکٹھے مل کے ان کے خلاف ایک اور پھر ساری سپورٹ نون لیگ کے پاس چلی گئی. پھر ساری سپورٹ نون لیگ کے ساتھ چلی گئی, مگر عوام کی سپورٹ جو ہے وہ پھر عمران خان کے ساتھ ہی رہی. وہ سپورٹ چینج نہیں ہوئی, سپورٹ ان کی جو ہے نون لیگ کو بڑا نقصان ہوا. جی وہ تو ایک الگ بحث ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا خاکوانی صاحب, فواد چودھری جیسے لوگ جو آلموسٹ روتے ہوئے دکھائی دیے کچھ تصویروں میں, بعد میں ان کے بارے میں بھی شکایت ہے کہ آئی پی پی کے جلسوں میں نہیں جا رہے یا پارٹیسپیٹ نہیں کرے. کچھ اور بھی لوگ جن کو جب جوائن کیا بعد میں انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا. اس سے بھی بڑا نقصان پہنچا آئی پی پی کو؟ نہیں, ایک انڈیویجول کا کیا نقصان, کیا صرف وہی تھے باقی سب اپنی خوشی سے رہتے ہیں؟ کوئی وہ اسماعیل صاحب تھے, عمران اسماعیل صاحب جو ذرا وہ اس میں خدشے میں تھے, اور دوسرا ان کو کسی نے نہیں کہا, یہ مجھ سے پہلے ملے آدھا گھنٹا میٹنگ ہماری جو بڑی ہوئی, فواد چودھری اوپر والے ہم کمرہ لیے ہوئے تھے دو ہم نے اس میں ہوٹل میں پی سی میں, تو وہاں علیحدہ ہو کے ملے ہم, مگر وہ پھر ملنے کے بعد وہ شکل بنانا اور اس طرح کرنا تو وہ انہوں نے ایک اچھا امپریشن نہیں دیا نہ اپنے بارے میں نہ پارٹی کی جوائن کرنے میں. تو اس لیکن وہ فورسفلی انہیں جوائن کروایا تھا, جنہوں نے بھی کہا وہ ان کی وجہ سے آئے, اور ہمارے ساتھ بھی ان کے بڑے تعلقات تھے, سلام دعا تھی, جہانگیر کے ساتھ بھی بڑے تعلقات تھے ان کے, بڑا ملنا جلنا تھا سب کے ساتھ. ہم ایک ہی گروپ میں سے آئے تھے نا جناب اس وقت, اور یہ ان کو پی ٹی آئی میں پسند نہیں کرتے تھے لوگ, اور ان کو جگہ جو بنائی وہ جہانگیر خان نے بنائی تھی فواد کی ان جیلم سے. وہ دوسرے ان کے کزنز کے ساتھ زیادہ لوگوں کا عمران خان کا
تعلق تھا. ٹھیک ہے خاکوانی صاحب، یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مذاکرات کے بارے میں آپ بتائیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو انیشیٹ کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو میڈییٹ کروا رہے ہیں، جیسے ریسنٹلی ہم نے محمد علی دورانی کو انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ گورنمنٹ کا ہی ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پروسیس کو انیشیٹ کریں، بٹ نو بڈی از ڈوئنگ اٹ. آلدو خواجہ آصف نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ تھوڑا میٹھا بولوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے مشکل ہے، کل ہی کہا انہوں نے. جی ہاں، یہ بی بی اصل میں ان کی آپس میں جو دراڑ ہے نا وہ اتنی ڈیپ ہے کہ یہاں ان کا آپس میں بیٹھ کے فیصلہ ہو نہیں سکتا. مثلا وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی 2024 کا جو مینڈیٹ ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، تو 2024 کے اوپر کیا بات کریں گے عمران خان اور نواز شریف صاحب؟ ان کی بات ہو ہی نہیں وہ یہ سکتی. کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن جماعتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کون سے مذاکرات ہیں کہ عمران خان انہی لوگوں سے کریں گے جو آلریڈی ان کے حق میں ہیں؟ مذاکرات تو انہیں اپنے مخالفین سے کرنے کی ضرورت ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو آپ وجوہات بتا رہے ہیں نا. میں نے کہا کہ ان کو اس بیٹھ کر اکراس دا ٹیبل حاصل وصول کیا ہے. حاصل تو ان کو یہی تھا کہ جی میرا جو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہے 2024 کے الیکشن میں وہ غلط ہے، تو وہ تو اس کی بنیادی یہ حکومت ہے، یہی ہے کہ جی آپ کو یہ ووٹ ڈالے گئے اور وہ تو نہیں کریں گے. وہ تو ان کا تو وہ کوئی چیز ہی نہیں نا. انہوں نے تو سارا کچھ اپنی حکومت کو دے دیں تو ان سے بیٹھ کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی دیر ان کے ساتھ زور زبردستی سے حکومت چلا لیں گے وہ چلا لیں گے. اچھا، یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ ٹیم ہے وہ اتنا اسمارٹلی پلے بھی نہیں کر رہی، وکلا ہے، ان کو حلقوں کی سیاست آتی نہیں ہے. کیا عمران خان انہیں سائیڈ لائن کر دیں گے، انہیں موقع ملے کہ شاید بہتر مذاکرات پہ رول پلے کر سکیں؟ عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ ان سب حضرات سے مختلف ہے. ہمارے ساتھ بھی جب کام کرتے تھے اس وقت بہت مشکل سے ان کو کوئی چیز سمجھانی پڑتی تھی کہ جی اس طریقے سے یہ چیز اس طرح نہیں ہو سکتی، اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ذرا اچھا ایک تعلق رہا تھا، وہ ہمیں ایک سنسیئر دوست سمجھتے تھے ان دنوں، تو وہ پھر کہنا مان جاتے تھے. انہوں نے کئی جگہ پر میں نے ان کو کہا کہ صاحب یہ چیز صحیح نہیں ہے. پارلیمنٹ بورڈ میں کہنا نہیں مانتے، ابھی بھی وہ کسی کا ان کو تو کوئی سمجھتے نہیں. ان کو تو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں وکیلوں کو کہ درجنوں وکیل پیش ہو جائیں کیونکہ درجنوں کیسز ہیں تو چلو یہ چلتا رہے گا. لیکن انہی وکیلوں کو اجازت تو مل نہیں رہی ملاقات کی بڑی مشکل سے، تو پھر اپوزیشن کے لیڈرز کیسے آئیں گے؟ جی لیکن مذاکرات کے لیے تو ملاقات کرنی پڑے گی. کیا اپوزیشن کے لوگ ملاقات کر سکیں گے جیل میں عمران خان سے اگر مذاکرات کا سلسلہ؟ نہیں، پھر وہ تو ڈیٹیلز ہے نا. جب ایک فیصلہ ہو جائے گا ملاقات کا اور سب دونوں راضی ہو جائیں گے تو پہلے تو یہ ایجنڈا بنا رہے ہوں گے نا اپنے ذہن میں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے اور اس پہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہو سکتا ہے اور منیمم کیا اور میکسیمم کیا ہے. یہ تو لیڈروں کے ذہن میں پہلے ہوتا ہے بیفور گوئنگ ٹو دا ٹیبل. یہ تو نہیں ہوتا کہ بچوں کی طرح کھیل ہے کہ وہاں جا کر آپس میں بحث شروع کر دیں گے اور لڑائی جھگڑا کر دیں گے. وہ تو دے ول وانٹ کہ چیزیں پہلے طے ہوں تاکہ وہ اس کا کوئی حاصل وصول ہو سکے. لیکن 26 نومبر کے واقعات کے بعد تو چیزیں طے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ عمران خان نے بھی کہا کہ اس پہ بھی کمیشن بنا دیں. وہ تو مزید سخت ہو رہا ہے. ساری چیزیں ایسی کہتے ہیں. یہ سارے کام اور یہ جو خفتیں ہیں نا یہ ساری مٹ نہیں سکتی ان کی. اتنی ان کی آپس میں ناراضگیاں ہو گئی ہیں اور ہر آپ کوئی 26 کہے گا کوئی اور طریقہ نکل آئے گا، اگلے ہفتوں میں کوئی اور زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ پھر ایڈ ہو جائے گی. وہ عمران خان کا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ان کے ساتھ بات چیت دیکھیں خاکوانی صاحب مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانے. کل علی محمد خان نے فلور پہ کہا پارلیمنٹ کے کہ جی سیدھی گولیاں چلیے، گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں ثبوت دے دیں. لوگ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارا 100 سے زائد بندہ زخمی ہو گیا، کچھ لوگ مارے گئے، بٹ نو بڈی نوز what happened exactly. یا اس کو allegedly سمجھ کے اگنور کر دے گی گورنمنٹ؟ میرے خیال میں یہ جو بھی حضرات اتنے فگرز کہہ رہے ہیں ان کے پاس ان کا کچھ حساب اور ڈیٹا تو ہونا چاہیے نا. ایسے منہ سے فگر نکال دینا کہ جی 100 آدمی یہ ہو گیا، 200 آدمی زخمی ہو گیا، یہ ساری باتیں وہ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ آدمی ہیں جن کے یہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں
اونس تو ان پہ ہے نا جن کا نقصان ہوا ہے، وہ تھوڑا سا ریکارڈ کو صحیح پیش کرے نا. یہ ایک فگر کہہ دینا، علی محمد خان صاحب ہو یا الف بے ہو جو بھی ہو، ان کے ہر جگہ پر کوئی مختلف لے رہے ہیں. اتنا نقصان اگر ہوا ہے تو وہ ان کے ماں باپ آخر موجود ہیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کو آ کر کسی پلیٹ فارم خاقانی صاحب آخری سوال، کس کنڈیشن پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ چینج ہوگی 2-3 سال کے بعد، یا اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت بہت ساری جگہوں پہ تو کیسز چل رہے ہیں، اور وہ کیسز کی نوعیت جو ہے وہ اصولاً تو حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وہ تو عدالت کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کو بیل دیتے ہیں نہیں دیتے. چلیں اگر وہ مینج بھی ہو جائیں، کیونکہ جس نے وہاں پر جا کر کیس دائر کیا ہے وہ اس میں کوئی تھوڑا سا لیوے بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی گنجائش بھی نکال سکتا ہے. مگر اس وقت تو ناراضگی کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے نا، وہ مشکل ہے. وہ مثلا ایک وہ چیز کہتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن غلط ہوا، عوام بھی یہی کہتی ہے کہ غلط ہوا، لوگوں کے اس کی وجہ سے حکومت جو بنی ہے وہ بھی غلط بنی ہے. تو وہ یہ حکومت کیسے مانے گی کہ وہ ہمارے الیکشن 2024 کا غلط؟ اچھا، اگر آپ اتنا عمران خان کی بہت جگہ پہ آپ نے ان کے حق میں بولا ہے کہ جیسے انہیں ووٹ پڑا، انہیں گورنمنٹ نہیں ملی، جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنی چاہیے مذاکرات، تو پھر آپ ان کو دوبارہ جوائن کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں؟ میرا ان کے ساتھ 8-10 سال کا تعلق رہا، میں نے ان کے لیے بہت کام کیا. انہوں نے ہمیں جتنا ہو سکا، میں نے ان سے ایک چیز اتنی سی بھی کبھی نہ مانگی نہ میں نے ان سے لی، اتنی سی بھی کچھ چیز. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اور جہانگیر کے ساتھ زیادتی کی، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اصولی طور پہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہمیں اور ہماری سیاست کو. میں ایسے آدمی کے ساتھ کبھی کسی طرح بات کرنے کا مجھے کوئی ضرورت نہیں. ترین سرگرم ہوں گے سیاست میں آنے والے وقت میں؟ ابھی تک تو اس بالکل مایوس ہو کر وہ اپنا انہوں نے وہ کر دیا ہے، اپنا کنارہ کش ہو گئے ہیں پالیٹکس سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بعد میں لوگ تبدیل ہوتے ہیں، کئی لوگ نہیں بھی تبدیل ہوتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خاقانی صاحب. ویلکم جی.